سلفی منہج کی خصوصیات کیا ہے؟ سر فہرست نصوص شرعیہ، قرآن و سنت کے جو نصوص ہیں ان کی تعظیم. ہمارے یہاں قرآن و سنت کے نصوص پر پوری توجہ دی جاتی ہے، اور قرآن و سنت اگر آ جائے تو ہمیں سلف کے مطابق جس طریقے سے سلف صالحین نے اسے سمجھا ہے اسی طریقے سے ہم عظمت کے ساتھ، احترام کے ساتھ شرعی نصوص کو مقدم کرتے ہیں دنیا کے سارے افکار پر، دنیا کے سارے مزاج پر، دنیا کی ساری تحریکوں پر، دنیا کے جو بھی نظریات ہیں ہم ان کو ٹھوکر مارتے ہیں، اور قرآن و سنت کے دلائل کو ہم مقدم کرتے. صحابہ کی جماعت نے جس طریقے سے قرآن و سنت کو سمجھا ہے اسی طریقے سے ہم قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارے سلفی منہج کی سب سے پہلی خصوصیت ہے. دوسری خصوصیت نصوص کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے. التسلیم للنصوص، نصوص کے سامنے اگر نصوص آ جائیں تو سرنڈر ہو دینا ہے. نصوص کے ہوتے ہوئے اب کسی کی عقل، کسی کی تھنکنگ، کسی کی تھیوری، کسی کا مزاج، کسی کے آراء، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. کائناً من کان، کوئی بھی ہو، مفکر ہے، محدث ہے، اپنے وقت کے امام ہیں، اگر وہ اپنی بات رکھیں گے جبکہ قرآن و سنت کی دلیل موجود ہو، قرآن و سنت کے نصوص موجود ہو، تو ایسی صورت میں کہنے والا کوئی بھی ہو ہم اس پر توجہ نہیں دیتے. یہ ہمارے سلفی منہج کی سب سے اہم خصوصیت ہے. اسی طریقے سے سلفی منہج کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن و سنت سے جو ظاہری معنی نکلتا ہے وہ ظاہری معنی جس کو سلف کی جماعت نے لیا، صحابہ کرام نے سمجھا، اور جو ذہن و دماغ کی طرف قرآن و سنت کی روشنی میں اور عربی زبان سے متبادر ہوتا ہے اسی معنی کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ تو شریعت کا ظاہر ہے باطن کچھ اور ہے. جیسا کہ باقی فرقوں نے کہا باطنیہ ایک گروہ ہے، باطنی فرقہ، ان کے یہاں شریعت کی جو ظاہری چیزیں ہیں بیکورڈ ہیں. یہ ہم لوگ جس پر عمل کرتے ہیں، جس کی تعلیم دیتے ہیں، گویا ہم چھلکے کو قبول کر رہے ہیں، ظاہر پہ چل رہے ہیں، ہمیں دین کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی. ان کے یہاں باطن ہوتا ہے. مثال کے طور سے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ اسراء کی آیت نمبر 60 کے اندر وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ، کہ وہ درخت جو لعنت جس پر بھیجا گیا قرآن کے اندر، اس درخت سے مراد کیا ہے؟ ظاہری معنی شجرۃ الزقوم، دھوڑ کا درخت. لیکن نعوذ باللہ یہ لوگ جو ظاہری نہیں باطنی معنی کہتے ہیں کہ باطن کچھ اور ہے. کیا ہے بھائی باطن؟ کہتے ہیں یہاں مراد بنو امیہ ہے. کیا ہے؟ بنو امیہ ہے. دیکھیں کسی قوم کی دوستی، کسی قوم کی دشمنی آپ کو اندھا رکھ رہے انسان سے کام نہیں. اب یہ مطلوب ہے اس طریقے سے دین کے اندر بیجا تعبیر کرنا، منمانی دین کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا، یہ شرعی نصوص کی سخت خلاف ورزی اور سلفی منہج کے خلاف ہے. چنانچہ اسی طریقے سے دیکھیں ان کے یہاں کہتے ہیں مرج البحرین یلتقیان، مرج البحر یلتقیان، سورہ رحمان کی آیت نمبر 19. اس کا ظاہری معنی اہل سنت والجماعت کے سارے گروہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دو دریا ہیں، کھارا اور میٹھا، یہ دونوں مل کے چلتے ہیں لیکن پانی آپس میں ملتا نہیں ہے. لیکن نہیں، یہ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو ظاہر ہے، باطن کیا ہے؟ علی اور فاطمہ کا ملنا ہے. نعوذ باللہ. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اسی طریقے سے آیا آگے چل کر کے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ اس سے کیا ہے؟ موتی نکلتے ہیں، لؤلؤ موتی اور جواہرات نکلتے ہیں. اب یہ موتی اور جواہرات معروف سی وہ چیز ہے، قیمتی شے جس کو زیورات کے اندر استعمال کیا جاتا ہے. یہ لوگ باطنی پھر لے کے کہتے نہیں، یہاں مراد کیا ہے؟ حسن اور حسین ہے. حسن اور، تو اس طریقے سے ہمارے یہاں گنجائش نہیں ہے. شریعت میں جو نصوص ظاہری ہے، جو ظاہری معنی مراد ہوتا ہے اور جس کو سلف نے سمجھا ہے، صحابہ نے سمجھا، تابعین کی جماعت نے سمجھا، پر کیا. یاد کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے نماز ادا کی اور قبلہ کا حکم بدل گیا. ایک صحابی آئے مسجد قبلتین والے، وہ نماز ادا کر رہے تھے. نماز کے دوران ہی آ کر کے کہا ارے بھائی قبلہ تو بدل گیا، اب مسجد اقصیٰ سے ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا. دوران نماز نصوص کی پابندی اور اطاعت و فرما برداری کا جذبہ، فوری طور سے انہوں نے اپنا قبلہ نماز کی طرف، ادھر پڑھ رہے تھے ادھر گھوم گئے، شمال کی طرف پڑھ رہے تھے اور جنوب کی طرف گھوم گئے. یہ اطاعت و فرما برداری کا جذبہ، یہ نصوص کو قبول کرنے کا جذبہ ہمارے سینوں میں بھی ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے، دوران نماز آتی، انہوں نے فٹافٹ اپنی جوتیاں نکال باہر کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جب نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام سے کہا کہ اللہ اے میرے ساتھیوں تم لوگوں نے اپنی جوتیاں کیوں نکال دی؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ نے دوران نماز جوتیاں نکال دی، ہم نے سمجھا حکم بدل گیا ہوگا، اب جوتیوں میں نماز نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم نے بھی جوتیاں اتار دی۔ تو یہ جذبہ ہے جن کا سلف صالحین کا، اور یہ نہج ہے، یہ طور طریقہ ہے سلفی منہج کا، یہ خصوصیات ہے سلفی منہج کی۔ بات سمجھ میں آ گئی، خلاص اس کو ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے سلفی منہج کی پہچان یہ ہے کہ سلفی منہج کی امتیازی شان یہ ہے کہ یہ صحیح احادیث پر عمل کرتے ہیں۔ ضعیف احادیث، موضوع احادیث، ان کو ٹھکراتے ہیں۔ شریعت کا کوئی بھی مسئلہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے یا نہیں، صحیح حدیث سے ثابت ہے تو الحمدللہ قبول کریں گے، اگر صحیح حدیث سے ثابت نہیں تو ہم قبول نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے سلفی منہج کی پہچان یہ ہے کہ سلفی منہج والے، سلفی طور طریقے والے یہ قرآن کو، سنت کو اور اسی طریقے سے اجماع امت کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اجماع کے منکر نہیں ہے جیسا کہ لوگ باور کراتے ہیں، یہ اہل حدیث لوگ، یہ سلفی لوگ، یہ لوگ تو صرف قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث، یہ تو اجماع نہیں مانتے، یہ تو قیاس نہیں مانتے۔ یاد رہے ہم سلفیوں کے ہاں مصادر تلقی، علم حاصل کرنے کے، مسائل لینے کے، استنباطات کرنے کے جو مصادر ہیں وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 قرآن ہے، نمبر 2 سنت ہے، نمبر 3 اجماع ہے، نمبر 4 قیاس صحیح ہے، جبکہ وہ قیاس کیا ہے؟ فاسد نہ ہو، غلط نہ ہو۔ اور یاد رہے یہ اجماعیت کا مسئلہ پہلے زمانے میں جس پر صحابہ نے اجماع کیا، جو مسائل اصول سے تعلق رکھتے، فروع سے تعلق رکھتے، اگر ان پر اجماع ہے ان کے مطابق سلفی لوگ چلتے ہیں۔ اور سلفی لوگوں کے یہاں یہ بھی ہے کہ نئے نئے مسائل زمانے کے اندر پیدا ہوتے رہتے ہیں، اس لیے یہ اجماع کا دروازہ بند نہیں ہوا، قیاس کا دروازہ بند نہیں ہوا، آج بھی کھلا ہوا ہے۔ اور موجودہ زمانے کے اندر یا قیامت تک جو نئے نئے مسائل آئیں گے اس پر اگر امت کے علماء کا متفقہ کوئی مسئلہ آتا ہے، اجماع حاصل ہو جاتا ہے تو ہم اس کے بھی قائل ہیں، کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ امت کبھی بھی گمراہیت کے اوپر اکٹھا نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے سلفی منہج کی امتیازی شان یہ ہے کہ یہ نصوص کے درمیان یہ کیا ہے؟ سارے نصوص کو اکٹھا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کسی مسئلے سے متعلق خلاص قرآن کی ایک آیت ہے بس، اگر ایک مسئلے سے متعلق 10 آیات ہیں تو 10 کو لائیں گے، اکٹھا کریں گے۔ 10 احادیث ہیں، 10 کو اکٹھا کریں گے، پھر دیکھیں گے اجمال کہاں ہے، پھر دیکھیں گے کہ کہاں ہے یہ مجمل معاملہ کہاں بیان کیا گیا، مفصل لیں گے، دیکھیں گے کہ جو ہے مشتبہ معاملہ کہاں ہے، محکم کو اختیار کریں گے۔ چنانچہ سارے نصوص کو اکٹھا کرنے کے بعد پھر فیصلہ لیتے ہیں اور جو بات صحیح ہوتی ہے اسے قبول کرتے ہیں۔ یہ سلفی منہج کی امتیازی شان ہے۔ اور جو متشابہ چیزیں ہوتی ہیں اس کو پلٹاتے ہیں کس پر؟ محکم جو آیات ہیں ان کی جانب پلٹاتے ہیں۔ چنانچہ جس طریقے سے باطل فرقوں کے یہاں کیا ہے، اب وہ جب اس دھرے کو چھوڑتے ہیں کسی اور ڈگر پہ چلتے ہیں تو پتہ یہ چلتا، یا تو کہتے بھائی یہ دیکھو یہ حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے، یہ حدیث فلاں حدیث سے ٹکرا رہی ہے، ارے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں لیکن یہ آیت یہ حدیث ہمارے دماغ میں نہیں آ رہی، ہمارا ذہن اسے قبول نہیں کر رہا، ہماری عقل کے مطابق یہ قرآن اور حدیث کی باتیں نہیں ہیں۔ جیسا کہ شیخ نے مقدمے کے اندر کہا، جماعت اسلامی کو سر فہرست پیش کیا، یہ جماعت اسلامی عقلانیت والے لوگ ہیں، عقل کو معیار بنانے والے لوگ ہیں۔ جہاں کہیں بھی کوئی مسئلہ آئے گا، نہیں یہ چیز تو ہمارے عقل پہ نہیں ہے، بھلا اس کو کیسے قبول کریں؟ آپ کے عقل پہ ہو یا نہ ہو، آپ کے ابا کے عقل پہ ہو یا نہ ہو، شریعت کے عقل پر، شریعت کے مزاج پر ہمیں اپنا مزاج لانا ہوگا، اپنی باتوں کو شریعت کے مطابق ہمیں تولنا ہوگا۔ ہم کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ اسی لیے ہمارے ہاں قرآن و سنت بیس ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں جو اجماع ہوتا ہے، جو قیاس ہوتا ہے، اس کو بھی سلفی منہج قبول کرتا ہے۔ ہمارے ہاں دینی مسائل، شریعت کے مسائل منامات سے طے نہیں کیے جاتے کہ کوئی بھی مسئلہ پیش آیا، جیسا کہ دیوبندیوں کے ہاں تبلیغوں کیا خواب آتا ہے، اب نیند آ جاتی ہے، اونگ آ جاتی ہے، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں، کبھی باٹل پر سوار ہو کر کے آ جاتے ہیں، کبھی جو ہے کشتیوں کو پار لگانے کے لیے ان کے بزرگ انڈیا سے، ہندوستان سے جو ہے سمندر عرب کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ جب بھی مصیبت آتی ہے، یہ دیوبندیوں کا معاملہ تبلیغیوں کا یہ ہے، فوری طور سے ان کو نیند آتی ہے، اونگ آتی ہے، اور اس کے بعد یا تو نبی آئیں گے نعوذ باللہ، یا تو کیا آئیں گے ان کے اولیاء آئیں گے، اور خوابوں کا سہارا لے کر کے حقائق میں یہ پیش کرتے ہیں
معاف کیجیے گا، کہتے ہیں کہنے والے نے کہا فضائل اعمال کو آپ پڑھیے، سلفی منہج کے خلاف جو منہج اس کو سمجھنا ہے تو پڑھیے۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور خواب میں بھوکے آدمی کو آپ نے روٹی کا ٹکڑا دیا، سوئے ہوئے آدمی نے خواب میں آدھی روٹی کھا لیا، کہتا ہے جب میں جاگا تو آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی۔ کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، آپ نے بال دیا، اور بال دیا وہ بال کیا ہے، جب بنٹوارا ہوا ان کا گھر کا، ان کی پراپرٹی کا، تو ہی میراث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بھی موجود تھا، 3 بال تھے۔ واقعہ لمبا ہے، پھر بڑی کہانی تھی۔ تو ہمارے ہاں خوابوں کے سہارے پر دین کے مسائل بیان نہیں کیے جاتے، قرآن و سنت کی دلائل اگر ہے وہ بھی صحیح حدیث کی روشنی میں۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں تواتر کی شرط نہیں ہے، دین کے مسائل کو قبول کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے حدیث کا صحیح ہونا، صحیح سند کے ساتھ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو جائے یہ کافی ہے، چاہے اس کا تعلق خبر احاد ہی سے کیوں نہ ہو، اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ اصل کیا ہے؟ حدیث ثابت ہو، گرچہ وہ تواتر کے درجے کو، مشہور ہونے کے درجے کو نہ پہنچتی ہو۔ اسی طریقے سے اہل سنت والجماعت کی امتیازی وصف یہ ہے کہ یہ لوگ نصوص کو اکٹھا کرتے ہیں اور تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، شارٹ کٹ انداز کی گفتگو نہیں کرتے، جیسا کہ غلاط کا اور جیسا کہ جفات کا منہج ہے۔ خوارج کے ہاں کیا ہوا؟ انہوں نے وعید سے متعلق، ڈرانے سے متعلق جو آیات تھی، آیات تھی، ان کو لیا اور کیا کہہ دیا کہ اگر کوئی آدمی کوئی بڑا گناہ کر لے تو خلاص وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا اور مرنے کے بعد کہاں رہے گا؟ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ ان کے مقابلے میں مرجیہ کا گروہ آیا اور وعد سے متعلق اللہ رب العالمین نے جو وعدے کیے ہیں، یہ کرو گے جنت پاؤ گے، یہ کرو گے جنت میں جاؤ گے، یہ کرو گے اللہ کی رحمتیں، ان کو اطمینان کر دیا کہ ان کے ہاں کیا ہوا؟ آپ بس کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی گناہ کرتے چلے جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم سلفی اسے قبول نہیں کرتے۔ سلفی منہج کی شان کیا ہے کہ یہ دونوں کے درمیان ہے، یہ ڈیٹیل کے ساتھ مسائل کو بیان کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کفر کا کام کرتا ہے، اسی پہ موت آتی ہے، جہنم میں جائے گا۔ شرک کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، شرک اکبر کا ارتکاب کرتے ہوئے مر جائے گا، ہم یہ کہتے ہیں کہ کہاں جائے گا؟ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ لیکن نہیں، کسی نے چوری کر لیا، کسی نے زنا کر دیا، کسی نے مرڈر کر دیا، جبکہ وہ حلال نہ سمجھتا ہو، حرام سمجھتا ہو۔ سلفی منہج کی پہچان یہ ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اسلام کے دائرے سے باہر نہیں کیا جاتا، کہا جاتا اس کے ایمان کے اندر کمی ہے۔ اسی طریقے سے سلفی منہج کی ایک شان یہ ہے کہ غیبی امور، غیبیات کا تعلق، جیسے کہ قبر ہے، قبر کے اندر کیا کچھ ہوگا، پھر اس کے بعد صراط ہے، قیامت قائم ہونی ہے، میدان محشر ہوگا، اس کے بعد جنت جہنم، یہ ساری کی ساری۔ اسی طریقے سے فرشتوں پر ایمان لانا، آسمانی کی مخلوقات وغیرہ وغیرہ، تو ساری چیزیں کیا ہے؟ غیبی امور سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ تو غیبی امور سے متعلق سلفی منہج کا مزاج کیا ہے کہ یہ صرف وحی معصوم پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جو چیزیں غیبی امور سے متعلق وحی کے ذریعے سے ثابت ہوں گی، وہ وحی چاہے قرآن ہو، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو۔ ایک ہے وحی مطلوب، ایک ہے وحی غیر مطلوب، دونوں وحیوں کو اکٹھا کر کے چلتے ہیں۔ اگر وحی کے ذریعے سے غیبی امور کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے الحمدللہ، اور اگر وحی سے وہ چیز ثابت نہیں ہے تو پھر اپنی تھیوری، اپنا دماغ، اپنا ذہن، اپنا مزاج آپ کا ہے ہوا کرے، ہم اس پر کام نہیں کرتے۔ یہ ہمارے سلفی منہج کی کیا ہے؟ امتیازی شان ہے۔ اسی طریقے سے منہج کی امتیازی شان، آخری بات ہے 2 منٹ کے اندر، سب سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ سلفی منہج یہ عقیدہ توحید پر زور دیتے ہیں۔ ہماری پہچان کیا ہے؟ اہل حدیثوں کی پہچان کیا ہے؟ عقیدہ صحیح، صحیح عقیدے پر چلنا، صحیح عقیدے کو قبول کرنا، صحیح عقیدے کو دنیا کے اندر حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، اچھے اسلوب، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش کرنا، یہ ہماری امتیازی شان ہے۔ اسی پر جینا، اسی پر مرنا، یہ ہماری